الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حضرت ابو ذر غفاری کے فضائل. حضرت ابو ذر غفاری کون تھے؟ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا موٹا سا آپ کو تعارف کرا دوں. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، ان کا آپ کو پتہ ہے عرب لوگ جو تھے، عرب میں کچھ اگتا تو تھا نہیں، نہ زراعت تھی نہ کوئی انڈسٹری تھی وہاں پہ. عرب مکے کے لوگوں کا عام طور پہ پیشہ تجارت تھا، تو بہت سے جو بدوی قبائل تھے ان کا پیشہ چوری چکاری تھا. یہ لوگ حاجیوں کو لوٹ لیتے، اور حاجی جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے انہیں لوٹ لیتے. تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں، ان کا جو قبیلہ تھا یہ بھی، ان کا پیشہ بھی چوری ہی تھا. ٹھیک ہے. اب حضرت ابو ذر غفاری کو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک کوئی نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا پتہ چلانے کی کوشش کی. آئیے اب یہ حدیث پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس مکے کی اس وادی میں سوار ہو کر جاؤ اور اس شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کا کلام سنو اور سن کر میرے پاس واپس آؤ. ان کے بھائی روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے باتیں سنیں. پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس واپس پہنچے اور انہیں بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور میں نے آپ کا کلام بھی سنا ہے، لیکن وہ شعر نہیں ہے. یہ کلام کون سا تھا؟ قرآن مجید، جو کہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے سنتے اور ایمان لے آتے، لیکن وہ شعر نہیں ہے. حضرت ابو ذر نے کہا، اس کے متعلق جو میں جاننا چاہتا تھا اس میں میری پوری تسلی نہیں ہوئی. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے خود زاد راہ لیا، ایک مشک میں اپنے ساتھ پانی لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے، بیت اللہ میں آ گئے، اللہ کے رسول کی تلاش شروع کر دی. حضرت ابو ذر غفاری آپ کو نہ پہچانتے تھے اور کسی سے آپ کے متعلق دریافت کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتا تو ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا، تو اس کے متعلق دریافت کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے. حتیٰ کہ اسی تلاش میں رات ہو گئی، انہیں حضرت علی نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ مسافر ہیں. ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور انہیں اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر ان کو جا کر سلایا، لیکن دونوں میں سے ایک نے کسی نے دوسرے سے کوئی بات نہیں پوچھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت ابو ذر اپنی مشق اور سامان اٹھا کر بیت اللہ میں آ گئے. سارا دن گزر گیا، اب بھی اللہ کے رسول نہیں ملے، یہاں تک کہ شام ہو گئی. وہ اسی جگہ واپس لوٹ آئے جہاں گزشتہ رات گزاری تھی، یعنی حضرت علی کے ہاں. اس وقت پھر آپ کے پاس حضرت علی گزرے اور انہوں نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس شخص کو اپنا ٹھکانہ معلوم ہو. ابو ذر غفاری نے انہیں کھڑا کر لیا، انہیں اپنے ساتھ لے گئے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں پوچھی. تیسرا دن ہوا، حضرت علی پھر مسافر ان کے پاس گزشتہ دن کی طرف آئے. ان کے پاس پوچھا، کیا آپ مجھے اپنے آنے کا مقصد نہ بتائیں گے؟ حضرت ابو ذر نے کہا، اگر آپ مجھ سے پکا وعدہ کریں کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا. ڈرتے تھے کہ میں کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں.
تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پکا وعدہ کریں کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی نے وعدہ کر لیا، چنانچہ حضرت ابو ذر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی نے کہا وہ حضرت محمد برحق ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کل صبح میرے پیچھے پیچھے چلیں، جب میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جسے مجھے آپ کے لیے خطرہ محسوس ہوگا تو میں اس طرح ٹھہر جاؤں گا جیسے پانی بہا رہا ہوں۔ 3 دن تک حضرت علی انہیں اپنے گھر میں جگہ دیتے رہے، لیکن ان سے پوچھا نہیں، انتظار کرتے رہے وہ خود ہی بتائیں گے۔ لیکن جب تیسرے دن بھی انہوں نے نہیں بتایا تو حضرت علی نے ان سے پوچھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ان سے وعدہ لیا کہ جو میں آپ سے بات کروں گا تو آپ اسے اس مقصد میں میری مدد کریں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ انہوں نے بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ بات یہ ہے، وہ واقعی آپ جو اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی سچے نبی ہیں، اور میں آپ کو ان کے پاس صبح لے چلوں گا، اور جب میں آپ کو صبح لے کر جاؤں گا اگر راستے میں کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں یوں کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں پانی گرا رہا ہوں، پانی بہا رہا ہوں، اور آپ میرے اس طرح کھڑے ہونے سے سمجھ جائیے گا، آپ ہٹ جائیے گا اس راستے سے۔ لیکن اگر کوئی فکر کی بات نہ ہوئی تو آپ آتے جائیے گا، آپ چلتے جائیے گا۔ چنانچہ حضرت اور آپ چلتے رہیے گا یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہوں آپ بھی وہیں داخل ہو جائیں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری نے ایسے ہی کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ذر بھی آپ کی خدمت میں آ گئے۔ پھر حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ تم اپنے قبیلہ بنو غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرے متعلق بتاؤ، وہیں ٹھہرو جب تک کہ میرا حکم تمہیں نہ آ جائے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو ان مکہ والوں کے سامنے کلمہ شہادت بلند آواز سے سناؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری باہر آ گئے اور بیت اللہ میں پہنچ کر اپنی بلند ترین آواز میں اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہوا کیا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں مارنے لگے، اتنا مارا کہ انہیں زمین پر گرا دیا۔ حضرت عباس وہاں آئے اور ان کے اوپر جھک گئے، لوگوں کو روکا، لوگ نہیں باز آئے۔ حضرت عباس نے پھر کیا کیا، حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر خود لیٹ گئے کہ اب جب لوگ مجھے ماریں گے تو مجھے ماریں گے۔ تو حضرت عباس چونکہ بیت اللہ کے متولیوں میں سے تھے، حضرت عباس کی لوگ عزت کرتے تھے، تو لہٰذا اب لوگ جو تھے حضرت عباس کو مارنے سے تو رہے۔ تو پھر حضرت عباس نے لوگوں سے کہا تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، اور جب تم تجارت کے لیے شام کی طرف جاؤ گے اسی قبیلے کے پاس سے گزر کر جاؤ گے، اور یہ قبیلہ تو تمہیں اس ابو ذر غفاری ابو ذر کو مارنے کے بدلہ لینے میں تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ تو تمہارے ہر فرد کو لوٹے گا بھی اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کرے گا۔ تو یہ کہہ کر حضرت عباس نے حضرت ابو ذر کو ان لوگوں سے چھڑایا، لیکن ابو ذر نے دوسرے دن پھر وہی کیا، یعنی بآواز بلند لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، اور ان لوگوں نے پھر آپ کو مارا اور آپ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس کو پتہ چلا تو آپ پھر آئے اور ان کے اوپر جھک گئے، زبان سے لوگ نہیں مانے، خود ان کے اوپر جھک گئے اور اس طرح جھک کر ان کو بچایا۔ تو یہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے دوست اور انتہائی مخلص اور جانثار۔ آئیے جی ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے فضائل۔ عبداللہ بن عباس کون تھے؟ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ ان کی والدہ کا نام ام فضل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں۔ تو حضرت عباس جو تھے یہ صغار صحابہ میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی، اور یہ پہلے مفسر قرآن ہیں۔ حدیث نمبر 1610 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، میں نے آپ کے لیے پانی رکھا، انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول باہر آئیں گے تو میں ان کو وضو کرا دوں گا۔
تو آپ نے کہا کس نے یہ پانی رکھا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر انہیں دعا دی، اور دعا کیا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اور آپ کی دعا ہی کا اثر یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس پہلے مفسر قرآن ہیں۔ حضرت عمر انہیں بڑی اہمیت دیتے تھے، اپنی محفلوں میں جہاں کبار صحابہ موجود ہوتے حضرت عباس کو بھی بلاتے اور ان کی قرآن فہمی سے فائدہ اٹھاتے۔ حضرت انس بن مالک کے فضائل، میرا خیال ہے حضرت انس بن مالک کو تو آپ جانتی ہوں گی، ہر دوسری حدیث انس بن مالک بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے خادم، جنہوں نے آپ کی 10 سال کی عمر سے خدمت کی ہے اور آپ کی وفات تک دن رات صبح شام ہر وقت آپ کی خدمت میں رہے، اور جن کی والدہ کا نام ام سلیم ہے، اور جو ابو طلحہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے والد تھے۔ تو حضرت انس جو ہیں، حضرت انس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1612، حضرت انس کی حدیث ہے، ام سلیم سے روایت ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، انس آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ اصل بات ہے، اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس ضرورت کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت ام سلیم جو تھیں آپ کی جانثار، وہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آ گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا انس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اور اللہ کے رسول نے پھر ان کے کہنے پر دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کا مال زیادہ کر دے، اس کی اولاد زیادہ کر دے، اور جو تو اس کو عطا کرے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ اور حضرت انس خود فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، اور اولاد کا جہاں تک معاملہ تھا، حضرت انس کے 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے تھے ان کی زندگی میں ہی۔ اور تیسری بات کی، مجھے آخرت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس خدمت کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی اللہ نے بہترین کر دی، اور ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہترین کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی ان کے حق میں پوری ہوئی۔ حدیث نمبر 1615، عبداللہ بن سلام کے مسائل۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ یہودی عالم تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہ مدینہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو یہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سوال کیے، اور سوال کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو یہ ہجرت کے اگلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ تو حدیث نمبر 1615 قیس بن عباد کی حدیث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی داخل ہوا، اس کے چہرے پر خشوع کے اثرات تھے۔ لوگوں نے کہا یہ آدمی جنت والوں میں سے ہے۔ اس آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی، مختصر پڑھی، پھر وہ نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے کہا جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا یہ جنتی آدمی ہے، مراد یہ تھی کہ آپ مجھے بتائیے آپ کون سا نیک عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کسی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بات کہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، یعنی لوگوں کو میرے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں کہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خواب دیکھا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب بتایا، اور میں نے دیکھا تھا گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں، اور انہوں نے اس باغ کی وسعت، اس باغ کی تر و تازگی اور سرسبزی کا ذکر کیا۔ اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کے نیچے کا حصہ تو زمین میں گڑا ہوا تھا اور اس کا اوپر والا حصہ آسمان تک چلا گیا تھا۔ اس کے اوپر والے حصے میں ایک دستہ یا کنڈا لگا ہوا تھا۔ خواب میں ہی مجھ سے کہا گیا اس پر چڑھ جاؤ،
میں خواب میں ہی کہتا ہوں میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم میرے پاس آیا اور اس نے پچھلے طرف سے میرے کپڑے اٹھائے اور مجھے پچھلی طرف سے سہارا دیا، تو اس کے سہارا دینے کی وجہ سے میں ستون پر چڑھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں سب سے اوپر کے حصے میں پہنچ گیا اور میں نے اس کنڈے کو پکڑ لیا۔ خواب میں ہی مجھے کسی نے کہا اس کنڈے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تو جب میں جاگا تو اس وقت بھی وہ کنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس کے اندر ایک ستون، لوہے کا ستون ہے جو کہ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر آسمان تک گیا ہوا ہے، اور میں اس پر چڑھ جاتا ہوں اور اس کے اوپر والے حصے پہ ایک کنڈا ہے، اور مجھے خواب میں ہی کہا جاتا ہے کنڈا مضبوطی سے پکڑو، اور میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جب میری جاگ کھلی تو وہ کنڈا اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تھا، کنڈا میں اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ باغ اسلام ہے، اور ستون سے مراد ارکان اسلام ہیں، اور وہ کنڈا عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی اللہ کا مضبوط کنڈا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم مرتے وقت تک اسلام پر قائم رہو گے، تو اس خواب کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ شخص عبداللہ بن سلام تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کے فضائل۔ اب حضرت حسان بن ثابت کون تھے؟ عرب لوگوں کے ہاں شاعر جو ہوتا تھا وہ قوم کا ہیرو ہوتا تھا، کیونکہ اس دور میں جو میڈیا وار تھی، آپ کو یہ ساری کی ساری شاعر لڑا کرتے تھے۔ میڈیا وار سے کیا مراد ہے؟ آج جو سارا پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے ہم کس پہ کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا آپ کے موبائل ہو، اسی کے اوپر ہی کسی کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اب اس دور میں یہ وسائل تو نہیں تھے، اس دور میں شاعر جو ہوتا تھا وہ اپنے شعروں کے ذریعے قوم کی ذہن سازی کرتا تھا، اسی لیے شاعر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اسے قوم کا ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ جو شاعر اپنے شعروں میں کسی کا ذکر کر دیتا اس کی پوری قوم میں شہرت ہو جاتی، اور اگر وہ کسی کی برائی اپنے شعروں میں کر دیتا تو وہ پوری قوم میں برا سمجھا جاتا۔ تو عرب لوگ جو تھے یہ اپنی شاعری میں کسی کی تعریف بھی کرتے تھے، جس کو مرثیہ کہتے تھے، قصیدہ کہتے تھے، اور جو فوت شدہ کی تعریف کرتے اسے مرثیہ کہتے تھے، اور کسی کی برائی بھی کرتے جس کو ہجو کہتے تھے۔ اب جو کفار شاعر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنا شروع کر دی۔ کعب بن اشرف کو جو آپ نے قتل کروایا تھا اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اب جب ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کر رہے تھے تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی اس میدان میں کفار کا مقابلہ کرے، تو اس میدان میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت حسان بن ثابت سامنے آئے۔ حسان بن ثابت کو شاعر رسول کا خطاب دیا گیا، اور حسان بن ثابت نے پھر کفار کی ہجو کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی جو ہجو تھی اس کے اثرات ختم کیے، اور اس کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، یعنی انہوں نے یہ اس میدان میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر مسجد میں گزرے اور حسان اس وقت شعر پڑھ رہے تھے، تو حضرت حسان نے کہا میں اس میں شعر پڑھتا تھا اور اس مسجد میں وہ ہوتا تھا جو آپ سے بہتر ہوتا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضرت حسان بن ثابت مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر انہیں روکتے ہیں، تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں اس میں شعر پڑھتا تھا جب اس میں وہ ہوتا تھا جو تم سے بہتر تھا۔ مراد کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں ایک ممبر رکھوا دیا تھا، اور حضرت حسان بن ثابت اس پر اپنے شعر پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے، کون؟ حضرت حسان بن ثابت، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا؟ میری طرف سے ان کو جواب دو۔ کن کو؟ ان دشمنوں کو میری طرف سے جواب دو، اے اللہ تعالیٰ اس کی مدد روح القدس کے ساتھ کر، یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ تم میری طرف سے کفار مکہ کی ہجو کا جواب دو، اور ساتھ ہی آپ نے حسان بن ثابت کو دعا بھی دی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ اب حسان بن ثابت کیسے شعر کہتے تھے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک دو شعر سناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ شعر جو تھے یہ کیسے ہوتے تھے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں، حجوت محمدً فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے محمد کی ہجو کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا، اور مجھے اللہ کی طرف سے اس میں جزا ملے گی۔ حجوت محمدً فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن ابی ووالدتی وارضی لعرض محمد منکم بقاء، فإن ابی ووالدتی وارضی، میرا باپ، میری ماں، میری عزت محمد کی عزت کے لیے تم سے بچاؤ کے لیے ہے، میں ان کی عزت کی تم سے حفاظت کرتا ہوں۔ اب یہ تو آپ بچاؤ کر رہے ہیں، آگے سنیے، الا بلغ ابا سفیان انی انہ نخب مجوف ہواء، ابو سفیان کو جو کافروں کا سردار تھا اس کو میری طرف سے خبر پہنچا دو، الا بلغ ابو سفیان انی انہ نخب، وہ بزدل ہے، مجوف ڈرپوک ہے، ہواء کسی کا ہوا جیسا ہے، بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ، کیونکہ ہماری تلواروں نے تجھے غلام بنا چھوڑا ہے۔ بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا، تو اپنے آپ کو سردار کہتا ہے ابو سفیان، لیکن تو انتہائی بزدل، انتہائی ڈرپوک اور انتہائی جو ہے چھوٹے دل کا ہے، کیونکہ ہماری تلواروں نے تجھے غلام بنا چھوڑا ہے۔ وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ، اور جو عبد الدار قبیلہ ہے اس کے جو سردار ہے وہ تمام ہماری لونڈیاں بن گئی ہیں۔ تو یہ اپنے شعروں میں اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دشمن کو مرعوب کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت جو تھے یہ شاعر رسول تھے۔ حدیث نمبر 1620، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ مشرکوں کی ہجو کریں۔ آپ نے فرمایا میرے نسب کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور کفار کا نسب تھا تو ایک ہی قبیلہ، تمام قریش کے قبیلے میں سے تھے، تو میرا اور ان کا نسب ایک ہے، تو پھر میرے نسب کو تم کیسے بچاؤ گے؟ تو حضرت حسان نے کہا کہ میں ان میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، یعنی میں آپ کے نسب کی پوری حفاظت کروں گا، اس بارے میں آپ مطمئن رہیے۔ تو یہ تھے حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول۔ حضرت حسان بن ثابت کے بہت سے خوبصورت اشعار ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت جو ہیں ان کے اشعار آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ یہ جو شعر ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تُشَاءُ، یہ اشعار بھی حضرت حسان بن ثابت ہی کے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، مزہ تو تب آتا ہے میں اشعار پڑھوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، تیرے سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے سے زیادہ خوبصورت کبھی عورتوں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تُشَاءُ، گویا کہ تو ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ پیدا کیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ اشعار بھی حضرت حسان بن ثابت کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ وہی ہیں جن کی ہر دوسری حدیث ان سے
مروی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کی احادیث کی جو انہوں نے احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 5000 سے زائد ہے، اور ان سے زیادہ صرف ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے احادیث روایت کی ہیں، اور یہ دوسرے وہ صحابی ہیں جن کی احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو آئیے حضرت ابو ہریرہ کے بعد فضائل پڑھ کے دیکھیے۔ حدیث نمبر 1621 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا خیال ہے کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینے کا دن مقرر ہے۔ مراد کیا تھی حضرت ابو ہریرہ کی؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے سزا ملے گی، اور اگر تم غلط گمان کرتے ہو میرے بارے میں تو تمہیں بھی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مسکین آدمی تھا، اور میں صرف پیٹ بھرنے پر قناعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، جبکہ مہاجرین کو کاروبار بازاروں میں مصروف رکھتا تھا اور انصار اپنے اموال کی حفاظت میں مشغول رہتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا انتظام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذمہ تھا۔ یہ سارا دن اللہ کے رسول کی خدمت کرتے اور تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ بیان کرتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک دن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کون اپنی چادر پھیلاتا ہے تاکہ جب میں اپنی بات مکمل کر لوں تو وہ اس چادر کو سمیٹ لے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک دن کیا ہوا کہ انصار تو دیکھو جی وہ اپنے کاروبار میں، وہ اپنے اموال کی حفاظت میں، اپنے کھیتوں میں مشغول رہتے تھے، مہاجرین اپنی تجارت میں مشغول رہتے تھے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی میں ہر وقت حاضر رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو اپنی چادر پھیلائے، اور جب میں اپنی بات ختم کر لوں تو وہ اپنی چادر کو سمیٹ لے۔ چنانچہ میں نے اپنی چادر جو کہ میں اوڑھا ہوا تھا میں نے پھیلا دی۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، کوئی بات اس کے بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں اس کے بعد نہیں بھولا۔ تو یہ وجہ تھی حضرت ابو ہریرہ کو جو حافظہ تھا، جو حضرت ابو ہریرہ کو بات یاد رہ جاتی تھی، یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اپنی چادر پھیلا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات ختم کر دی تو انہوں نے اپنی چادر سمیٹ دی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میں اس کے بعد سے کوئی بات نہیں بھولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس لیے اپنی جو تھی زیادہ روایت کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما